محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مقتدی کے اقسام اور مقتدی کس طریقے سے اپنی بقیہ نمازوں کو پڑھے، اس تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ ایک مسئلہ تمام اقسام کے مقتدیوں کے لیے مسئلہ ہے کہ امام رکوع میں ہے اور مقتدی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں مل سکتا ہے، ہاتھ باندھنے کی اصلاً حاجت نہیں۔ صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہونے سے سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہو گئی ہے نا، لہذا چاہیے کہ سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر ثنا پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی یہ احتمال ہو کہ اگر ثنا پڑھتا ہوں تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو ایسی صورت میں ثنا نہ پڑھے بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ فوراً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو امام رکوع میں ہے اور مقتدی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہو جائے، مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے پھر اللہ اکبر کر کے جاتے ہیں، تو وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت جو ہے ہاتھ باندھنا یہ فرض و واجبات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسے وقت میں ہاتھ باندھنے کی اصلاً حاجت نہیں، صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں شامل ہونے سے سنت یعنی تکبیر رکوع فوت ہو گئی۔ رکوع میں جاتے وقت جو تکبیر کہتے ہیں وہ سنت ہے، ان تکبیرات کو تکبیر انتقالات کہتے ہیں۔ تو اب اگر آدمی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جا رہا ہے تو تکبیر تحریمہ کا رکوع تو اس کا ادا ہو گیا، وہ تکبیر تحریمہ کے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تو اس کا ادا ہو گیا تکبیر اس کی، لیکن جو رکوع میں جانے کی جو تکبیر ہے جس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں وہ فوت ہو گئی، اور وہ فرض یا واجب میں سے نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ لہذا چاہیے کہ سیدھا کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر ثنا پڑھنے کی فرصت نہ ہو، یعنی یہ شک ہو کہ اگر ثنا پڑھوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا، تو ایسی صورت میں ثنا نہ پڑھے بلکہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ فوراً دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب حکم تو یہی ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہے نا، پھر رکوع کہتا ہوا وہ تکبیر کہتا رکوع میں چلا جائے، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی دوسری تکبیر نہیں کہہ پایا، اللہ اکبر سے کہہ لیا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز میں کوئی کراہت وغیرہ شامل نہیں ہوگی، کیونکہ دوسری تکبیر جو ہے وہ سنت ہے اور اس کی ایک سنت رہ گئی، سنت ایک چھوٹ گئی۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ دوسری تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مقتدی کو امام کی عادت معلوم ہے کہ امام صاحب رکوع میں دیر لگاتے ہیں اور میں ثنا پڑھ کر بھی شامل ہو جاؤں گا رکوع میں، تو ثنا پڑھ کر رکوع کی تکبیر کہتا ہوا شامل ہو کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنی فرض ہے، یعنی جو تکبیر تحریمہ ہے، جو پہلی تکبیر ہے جس سے ہم نماز کے اندر آتے ہیں، وہ تکبیر اس کو کھڑے ہو کر کہنا فرض ہے قیام کی حالت میں، ہے نا۔ ایسا نہیں کہ وہ سب آتے ہیں اللہ اکبر کہتا ہے رکوع میں چلے جاتے ہیں، دیکھیں نا، اتنا جھک کر کے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ اس سے ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے جو کھڑے ہو کر کے رکوع تکبیر کہنی ہے وہ اس سے ادا ہی نہیں ہوتے، ڈائریکٹ رکوع میں ہوتا ہے وہ، یا جھکنے کے حالت میں ہوتا ہے وہ۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ فرض سے منہ مڑ رہا ہے، کیونکہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنا فرض ہے۔ تو بعض ناواقف لوگ کیا کرتے ہیں
کہ امام رکوع میں ہے اور یہ جناب کیا کرتے ہیں، جھکے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے شامل ہو گئے۔ اگر اتنا جھکے ہوئے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ختم کرنے سے پہلے ہاتھ پھیلائے، ہاتھ کو لمبا کرے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز نہیں ہوگی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا خاص خیال رکھنا لازم ہے۔ تو ہمارے جو ہوتا ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ اکبر کہہ کر کے ہم جو ہے رکوع میں آتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کس کا رہتا ہے، تکبیر تحریمہ کا رہتا ہے، بالکل جھک کر کے کرتے ہیں نا۔ تو اگر اتنا جھکے ہوئے ہیں ہے نا کہ ہاتھ گھٹنوں تک جو ہے پہنچ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور بعض مقتدی تشہد پڑھنا بھول گئے اور امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی متابعت کرے اگرچہ رکعت فوت ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمارے ایک مسئلہ ہوا کہ دوسری رکعت میں جو تشہد ہے اسے بیٹھانے گیا، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، تو اب مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ امام صاحب فرض سے واجب کی طرف لوٹ سکتے نہیں۔ قاعدہ اولیٰ جو ہے یہ واجب ہے اور قیام جو ہے یہ فرض ہے، تو اب فرض سے واجب کی طرف نہیں پلٹ سکتے، تو اب ہم میں سے اگر کوئی بلائیں گے امام صاحب کو اللہ اکبر کہہ کے تو جو آواز دیں گا ان کی نماز چلی جائے گی، ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائیں گی، تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ دیا کہ قاعدہ اولیٰ میں امام تشہد پڑھ کر تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوا، یعنی امام اتحیات پڑھنے کے بعد تب کھڑا ہوا، اور بعض لوگ ابھی تشہد پڑھنا جو بھول گئے، وہ پڑھے ہی نہیں، تشہد پڑھنا بھول گئے اور امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو جس نے تشہد نہیں پڑھا تھا وہ بیٹھ جائے، امام صاحب کھڑے ہوئے تھے نا، تشہد نہیں پڑھا تھا تو وہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ کر امام کی متابعت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام صاحب کے لیے الگ مسئلہ ہے، مقتدی کے لیے الگ مسئلہ ہے۔ امام صاحب اگر دوسرے رکعت میں کھڑے ہو جائے بھول کر کے، تو حکم یہ ہے کہ بھئی ان کا آپ واپس پلٹا نہیں سکتے، واپس نہیں پلٹ سکتے۔ لیکن اگر امام صاحب نے پڑھ دیا تشہد اور مقتدی نے نہیں پڑھا ہے، کوئی پڑھنا بھول گیا ہے، تو اب ان کو حکم ہے کہ واپس پلٹے، تشہد پڑھے پھر سے واپس جائے، چاہے ایک رکعت ان کی فوت کیوں نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام نے تشہد پڑھ لیا ہے، آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ نے امام کی متابعت نہیں کی، امام کی اتباع نہیں کی، امام نے جو کام کیا واجب اس کو آپ نے چھوڑ دیا، وہ آپ نے نہیں کیا۔ اب حکم یہ کہ آپ واپس پلٹیں، ہے نا، ان کے جیسا انہوں نے کیا ویسا کریں، امام کی متابعت ہوگی تو آپ کی نماز ہوگی، ہے نا۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ واپس پلٹے، تشہد پڑھے، پھر واپس جائے اور امام کے ساتھ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مقتدی نے امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کیا، مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی امام رکوع یا سجدہ میں پہنچ گیا تو مقتدی کا رکوع یا سجدہ ہو گیا، مگر مقتدی کا ایسا کرنا حرام ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اگر امام سے پہلے رکوع میں چلا گیا ہے اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا تو اس کی نماز چلے گی، تو اس کی نماز چلی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا کہ جیسے ہی وہ رکوع میں گیا تو امام صاحب بھی جو ہے تھوڑی دیر بعد رکوع میں چلے گئے، تو اب مقتدی کا رکوع جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، یعنی وہ رکوع یا سجدے کو پا لیا، مگر ایسا کرنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مقتدی کے لیے ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ کسی مقتدی نے امام سے پہلے کوئی فعل اس طرح کیا کہ امام بھی اس فعل میں ملا، مثلا مقتدی نے امام کے رکوع کرنے سے پہلے رکوع کر دیا، لیکن مقتدی ابھی رکوع میں ہی تھا کہ امام رکوع میں آ گیا اور دونوں کی رکوع میں شرکت
ہو گئی۔ یہ صورت اگرچہ سخت، ناجائز اور ممنوع ہے اور حدیث میں اس پر شدید وعید وارد ہے، مگر اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی جبکہ مقتدی اور امام کے رکوع میں مشارکت ہو جائے۔ اور اگر امام ابھی رکوع میں نہ آنے پایا تھا اور مقتدی نے سر اٹھا لیا اور پھر مقتدی نے امام کے ساتھ یا بعد میں اس فعل کا اعادہ نہ کیا تو مقتدی کی نماز اصلاً نہ ہوئی کہ اب فرض متابعت کی کوئی صورت نہ پائی گئی تو فرض ترک ہوا اور نماز باطل ہو گئی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ الرحمن، اس کے آگے کے مسائل آگے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سنن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں